السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج میں جو 4 باتیں بتانے جا رہا ہوں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پوری دنیا جو ہے وہ خسارے میں ہے، یعنی کہ اس میں جو کافر ہیں، مسلمان ہیں، تمام انسان جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب خسارے میں ہو، یعنی کہ تم سب دوزخ کی طرف جا رہے ہو ڈے بائی ڈے۔ جیسے جیسے دن گزر رہا ہے تو تم لوگ دوزخ کی طرف سفر کر رہے ہو، جیسے کہ سورج غروب ہوتا ہے، تو اسی طرح انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ غروب ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے، دوزخ کی طرف جا رہی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کرے گا۔ سب سے پہلا ایمان والے، اچھے عمل کرنے والے، اور صبر کرنے والے، اور تبلیغ کرنے والے، یعنی کہ جو حق کے راستے پہ چلنے کا کہتے ہیں۔ تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام کیوں عطا کیا ہے؟ مطلب ان 4 باتوں میں سے ایک بات یہ تبلیغ کو کیوں عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 4 کام میں سے ایک یہ ایسا کام ہے حق کے راستے کا بتانے والا۔ ایمان کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جس کو اللہ پہ یقین ہے، توکل ہے، ایمان ہے، اس میں اچھے عمل کے ہیں۔ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اگلے کو تکلیف دے سکتی ہے، آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، اچھا عمل ہو گیا۔ نیک کام کرو، اچھے عمال ہیں، سب اچھے عمال ہیں۔ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک صبر کرنا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگر ایک تکلیف سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اگلے کی شدت والی بات کو برداشت کر لینا، پی جانا، بہت بڑا صبر کا کام ہے، بہت بڑی برداشت کا کام ہے۔ ایمان جس میں آ گیا وہ دوزخ سے بچ گیا، لیکن اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں تو وہ دوزخ میں صلہ لے کے پھر اپنے مقام پہ پہنچے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے نمازی بھی ایسے ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، نماز پڑھنے والے بھی۔ اچھے عمل کرنے والے کے ہیں وہ ذرا مڈل پہ آ جاتے ہیں، وہ دوزخ سے بھی نکل آتے ہیں، لیکن وہ مطلب کچھ سزائیں ایسی ہیں جیسا کہ معراج کے موقع پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی تھی کہ جیسے جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کی انہوں نے کیا سزا دیکھی تھی کہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے خون کی اور آگے خون کی ندی ہے اور اس کے اندر ایک بندہ تیر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جب کنارے پہ آتا ہے نا اس سے باہر نکلنے کے لیے تو وہ فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور بہت شدید تکلیف ہے۔ اب یہ دوزخ کے اندر نہیں ہے، میں بھی دوزخ سے باہر کوئی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب اس کو دے رہا ہے، لیکن آگ کا تو اس میں ذکر نہیں ہے، میں بھی یہ جو ایریا دوزخ کا کوئی درجہ ہو۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو اچھے عمل بھی کیے، اس نے ایمان بھی ہے، لیکن صبر نہ کرنے کی وجہ سے اور حق کے راستے کا نہ بتانے کی وجہ سے اور نہ اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ کچھ ایسے گناہوں میں جھگڑا گیا ہے جیسے کہ نماز میں سستی کر گیا ہے اور ایسے عمل اس نے کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ سزائیں ملیں گی، اور یہ سزائیں کوئی آسان نہیں ہے، یا یہ کوئی 5 منٹ کی سزا نہیں ہے، یا یہ کوئی ایک دن کی سزا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کر لیں گے، خیر آپ برداشت کر لیں گے، وہ بھی پتلی گلی سے نکل رہو، کچھ گناہ کرو کچھ ثواب کرو، ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ سزائیں بہت مشکل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر یہ جو 2 کام بندہ کر لے وہ ذرا اس مڈل لیول پہ آ جائے گا، اور جس نے تینوں کام کر لیے وہ پھر اس لیول سے باہر آ گیا، پھر اس کے جنت کے درجات کی بات ہوگی۔ تبلیغ کا اور حق کا راستہ ایک ایسا ہے جو کہ انسان کو اتنی بڑی جو ہے تباہی سے بچا رہا ہے۔ یہ 4 کام جس نے کر لیے پھر اس کے درجات ہی درجات ہے جنت کی طرف، ٹھیک ہے، اور یہ 4 کام ہی بہت مشکل ہے۔ ایمان ایک اس میں سے آسان ہے، لیکن ایمان بھی آج کل یہ اس ایمان کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور آگے سے پھر یہ سوال بھی اٹھا دو کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح محسوس نہیں کیا کہ وہ فزیکل بھی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو کہ فزیکل تو کسی بھی انسان نے اس طرح محسوس نہیں کیا، کیونکہ دیکھ نہیں سکتا انسان، اللہ تعالیٰ ویزیبلٹی اپنی شو نہیں کرتا، بس ایک یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ویزیبلٹی دکھا دے تو پھر فائدہ۔ اب سوال تمہارا یہ ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ یار یہ نہ ہو ہم مر جائیں، آگے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی کوئی نہیں، ہوئی ہم ایکسپائر ہو گئے، بس اب اس کے بعد ہماری کوئی جو ہے زندگی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو تم ایمان تو رکھتے ہو، لیکن یہ وہ والا ایمان ہے کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ اوپر سے ایمان ہے، اوور کوٹ ہے، اندر جو اس کی روح ہے اس میں ایمان بالکل خالی ہے۔ دیکھو میں نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو نا کہ تم صرف رزق کے معاملات دیکھو، دھیان دو، غور و فکر کرو۔ رزق کے معاملات سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ تمہارے ماں باپ یہاں تک جو کھانا پینا کرتے آئے ہیں وہ کیسے پہنچے ہیں؟ تم جب سے کھانا پینا کر رہے ہو تمہارے ماں باپ تمہیں کھلا رہے ہیں، وہ کسی کے ذریعے سے کھلا رہے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش بنا ہوا ہے نا، ذریعہ معاش جو ہے وہ اس پہ دھیان دو۔
مطلب جو بھی رزق کے معاملات ہے تم بس اس پہ دھیان دو، ٹھیک ہے، تو تم ان قریب اللہ تعالیٰ کو ویزیبل پہچان جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، اس نے اس طرح ہوا کہ اس نے آنے والے دنوں میں جو ہے انگلینڈ جانا تھا، یو کے، اپنی اسٹڈی وغیرہ کے لیے، تو اس طرح وہ چل پڑا۔ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، بالکل دنیا دار سا بندہ تھا، اس کو کوئی اتنا دین کی طرف لگاؤ نہیں تھا۔ اچھا، وہاں جب گیا تو اس نے سب سے پہلی ڈیفیکلٹی جو محسوس کی وہ یہ تھی کہ اچھا خاصا 30 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع پونجی اس کے ماں باپ کی کمائی کی ساری زندگی کی، وہ لگا کے یو کے آ گیا پڑھائی کرنے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی ٹوٹل جمع پونجی تھی جو اس نے لگا دی۔ اب اس کو جو ڈر آیا بہت بڑا ڈر تھا ایک اس پہ، اگر آپ خود اس کی جگہ رکھ کے سوچیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بہت بڑا ڈر ہے کہ اگر آپ وہاں پہنچ چکے ہو انگلینڈ میں، ایک بندہ بھی آپ کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، آپ نے یہاں پہ سروائیو بھی کرنا ہے، اپنی کمائی بھی کرنی ہے، روزی بھی کمانی ہے، جو آپ کی رہائش کا رینٹ ہے وہ بھی آپ نے پے کرنا ہے، یہ سب کچھ آپ نے مینیج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک تو اس کے دل میں یہ بڑا مسئلہ تھا، بڑا جو ہے بوجھ تھا اس کے دل پہ کہ ایک تو میں اپنے والدین کا اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں، اب میں نے یہاں پہ کمائی نہ کی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا ان کو، بڑی انہوں نے مشقت کی ہے میری خاطر اپنی زندگی میں۔ اور سب سے پہلے تو وہ آیا، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ جو اس کو جانتا ہو یا اس کو کوئی صحیح مشورہ دے یا رائے دے سکے، سارے گورے پھیر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنا سفر کنٹینیو کیا، ایک ہوٹل پہ گیا، وہاں سے کچھ کھانا پیا کیا اس نے۔ ابھی بیٹھ کے سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گا، یہاں پہ میں نے رہنا بھی ہے، اپنی یونیورسٹی تک پہنچنا ہے جہاں کا میں نے ایڈمیشن لیا ہے، سارا خرچ کیا میں نے وہاں پہ، تعلیم حاصل کرنی ہے، آبویسلی کوئی رینٹ کا گھر ملا تو اس کا رینٹ بھی دینا ہوگا مجھے، پھر کوئی جاب بھی کرنی پڑے گی، یہاں پہ بہت مسائل ہیں، اور اتنا سارا پیسہ خرچ بھی کر کے آ چکا ہوں، آگے مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اب میں کیا کروں گا، میں تو بے بس ہو چکا ہوں۔ ابھی کھانا کھا ہی رہا تھا کہ سائڈ ٹیبل پہ ایک اور مسلم بیٹھا ہوا تھا، تو شکل و صورت سے اس کو تھوڑا محسوس ہوا، اور اس نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ بھی مسلمان ہے، تو میں اس سے کوئی بات کرتا ہوں، میں بھی کچھ رہائش وغیرہ کا بتا دیں۔ اچھا، تو پھر اس سے بات چیت کی اس نے، اور اس نے پھر ایکسپلین کیا کہ اس طرح میری رہائش یہاں پہ ہے، میں آپ کو ایک روم دے سکتا ہوں رینٹ کے لیے، اگر آپ چاہو تو آ کے رہ لو میرے ساتھ۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے خوشی خوشی کال کر کے اپنے امی ابو کو بتایا کہ رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا، پاکستانی مل گیا، مسلم ہے، اور اس نے مجھے جو ہے رہائش کا جو ہے انتظام کر دیا، اور میری بات اس کے ذہن میں تھی غور و فکر والی۔ اس نے کہا کہ آج میں بیٹھا ہوا تھا ٹیبل پہ اور میرے لیے بہت شدت کی ضرورت تھی، کیونکہ مجھے اگر نہ ملتا یہ بندہ، میں نے تو یقین مانو آج کی رات روڈ پہ گزارنی تھی، کیونکہ اینڈ ٹائم تک اس کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا تھا جو یو کے میں اس کو ہیلپ کرتا رہنے کے لیے، کوئی ایسے اسلام دعا نہیں ہوئی تھی۔ کہتا میں کیسے اتنا سروائیو کرتا، آلریڈی اتنا بوجھ ایک سروائیو کر رہا ہوں، پھر محسوس کر رہا ہوں کہ یار کمائی کرنی ہے، پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، جو پیسے خرچ ہوئے ہیں مجھ پہ وہ بھی جو ہے پورے کرنے ہیں جی، تو ادھار لیا ہوا تھا امی ابو نے 30 لاکھ پورا کرنے میں، تو بہت مسائل ہیں۔ تو آج وہ بندہ مجھے کیسے ملا ہے، یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے جس نے میری مدد کی ہے، اور وہ طاقت یہ چاہتی تو مجھے یوں بھی چھوڑ سکتی تھی، میں روڈ پہ ہی آج رات گزارتا، لیکن کوئی تو ایسی طاقت ہے جس نے میرا بھلا چاہا ہے، میرا بھلا کیا اس نے۔ تو دھچکا لگ چکا تو اس کو ایک دفعہ۔ اچھا، پھر وہ جی اپنے یونیورسٹی کی طرف گیا، پڑھائی وغیرہ سٹارٹ کی، کیونکہ یونیورسٹی کی فیس تو اس کی جمع ہو چکی تھی انہیں پیسوں میں جو اس کے والدین نے ادھار لے کے دیے تھے۔ تو ابھی نیکسٹ مسئلہ جو اس کے آگے تھا وہ روزی کمانے کا تھا، ٹھیک ہے، یہ کمائی کس طرح کرے گا وہ۔ اگین کچھ دن گزر گئے، تقریباً 3 ہفتے گزر گئے، اس کو جاتا تھا دکان پہ تو کوئی اس کو رسپانس نہیں ملتا تھا۔ تو جب اس کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا کیونکہ منتھ کمپلیٹ ہونے لگا، اس نے اپنے کھانے پینے کے اخراجات کہاں سے پورے کرنے، ابھی تو اس کے پلے بھی پڑا ہوا ہے جس نے اس کو رینٹ پہ گھر دیا ہے، اسی کا گھر ہے، لیکن وہ آخرکار کب تک دے گا، روز اس سے پوچھتا ہے یار آپ میرے ساتھ کھانا کھانے آ جاتے، کوئی جاب ملی کہ نہ ملی۔ تو اس پر تھوڑی بحث بھی ہو گئی تھی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ لازمی سی بات ہے، کھانے کا خرچہ ہے، مذاق نہیں ہے وہاں پہ، 600 روپے کی تو سمجھو خالی 4 بنس آتے ہیں، روٹی آپ کی ادھر ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے 600 روپے کی، وہاں پہ پاؤنڈز ہیں۔ تو اس نے دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، ویسے تو نماز پڑھتا نہیں تھا، دعا کی کہ اللہ میرے رزق کا کچھ انتظام کر۔ اچھا، چل پڑا مجنوں بان کے کہ جی میں نے دعا کی ہے تو کیا پتہ سچ میں کوئی رزق آ جائے، سب وے برانڈ ہے، برگرز وغیرہ دیتا ہے، وہاں چلا گیا، وہاں پہ جی اس نے بات چیت کی کہ مجھے اس طرح جاب چاہیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے
آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، پر گھنٹے کے حساب سے 2000 روپیز دیں گے آپ کو، دیں گے پاؤنڈز میں، یہاں کے 2000 روپیز بنتے ہیں پر گھنٹے کے حساب سے۔ تو یہ اتنا بڑا اس کے دل پہ آ کے دھچکا لگا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اسد، میں اکیلا نہ وہاں کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں تھا، میں وہاں گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے میری رہائش کا انتظام کیا، مجھے آگے کھانے پینے کا مسئلہ تھا، میں کسی کا احسان اٹھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو احسان کا بوجھ اٹھوایا ہے نا رزق دے کے، میں تمہیں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اس دن کے بعد سے وہ ایسا نمازی ہوا ہے جس کی کوئی میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے اس میں انسان کا ایمان، آج کل کے دو ہی طرح کے لوگ ہیں، اگر جن کے پاس پہلے سے پیسہ موجود ہے اور وہ اپنی لائف میں کھو چکے ہیں تو ان کے لیے اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے، جب تک کہ ان کو تبلیغ نہ، کوئی بندہ نہ پہنچے ان کے پاس، ان کو حق کا راستہ سکھائے نہیں۔ کیونکہ ایک بندہ ہے آلریڈی، وہ جو ہے سمجھو اس کا بزنس چل رہا ہے، رینٹ آ رہا ہے، اور اس کو آج کل کی دنیا کی ٹیکنالوجیز کا بھی پتہ لگ گیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں کہاں اس نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے، کہاں سے زیادہ پروفٹ اٹھانا ہے، تو وہ آبویسلی اس چیز میں کھو جائے گا، دنیا کے عیش و آرام میں۔ اس کو جب تک وہ سیدھے راستے پہ بتانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ کیسے سیدھے راستے پہ آئے گا؟ اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمان کو بھی اس طرح پیسہ ملے، پیدائش ایک بچہ بڑا ہوا ہے، آلریڈی بزنس مین کا بیٹا ہے، اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے زندگی میں جو آیا ہوں، پتہ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب نظام چلا رہا ہے، لیکن سکھانا قرآن کی تعلیم اس تک جب کوئی ایسا بندہ نہیں پہنچے گا، یوٹیوب سے چلو وہ لے لے، لیکن یوٹیوب پہ وہ جب سرچ کرے گا کوئی تبلیغ آئے گی تبھی نا، اور وہ کون لوگ ہیں جو حق کے راستے کی بات بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تبلیغ کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ اتنا بلند اسی لیے کیا ہے کہ یہ لوگ بہت سے لوگوں کو سنوارتے ہیں، جو آلریڈی ایمان والے کہلاتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، ان کو بھی ٹرو لائف ان کی دکھاتے ہیں کہ جی تبلیغ کیا ہوتی ہے، کیوں کرنی چاہیے، اس کے کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے اتنی بڑی قسم اٹھانے کی۔ تو دیکھو، صرف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔